السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. معزز ناظرین کرام، ماہ رمضان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے. یہ مبارک مہینہ جہاں خیر و برکت، رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو بے شمار خصوصیات اور بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے. میرے بھائیوں، اسلام کے اندر اس ماہ مبارک کے روزے کو چوتھا رکن قرار دیا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس قرآن کو اتارا گیا ہے اور جو لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. اور آگے فرمایا کہ جو مسلمان اس مبارک مہینے کو پائے اس کے اوپر ضروری ہے کہ روزہ رکھے. اور ابن عمر کی بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، انہی میں سے ایک رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید کو اتارا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مبارک کا انتخاب کیا اپنے قرآن کو اتارنے کے لیے. اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں اسی ماہ مبارک کے اندر نازل کی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بھی لوح محفوظ سے بیت العزت میں لیلۃ القدر میں اتار کر رکھوا دیا، اور 23 سال کی مدت جبریل امین کے واسطے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچتا رہا. یہی مبارک مہینہ میرے بھائیوں، رمضان کی مبارک مہینے کے اندر ایک ایسی عظیم رات ہے جس میں عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے تگ و دو کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھنا، قیام اللیل تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا، ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یہ تمام سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے. جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے بھائیو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جیسے ہی اس مبارک مہینے کا چاند نکلتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور پورے رمضان بھر ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ پورے رمضان بھر نہیں کھولا جاتا. اور شیاطین کو، سرکش جناتوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں قید و بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی قوت کم ہو جائے اور مسلمانوں کو گمراہ نہ کر پائیں. جیسا کہ حدیث ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین ومردت الجن. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، شیطانوں کو اور سرکش جناتوں کو اللہ تعالیٰ قید و بند کر دیتا ہے. مبارک میرے بھائیو، یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ان للہ عتقاء عند کل فطر، ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلہ. ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی ماہ مبارک کی یہ خصوصیت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا 10 مہینوں کے برابر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث ابو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنه صام الدهر كله. کہ جس نے رمضان کے مکمل مہینے کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 دن شوال کا روزہ رکھا، اسے پورے سال بھر کے روزہ رکھنے کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے. اس ماہ مبارک کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں امام کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، پوری رات اسے اللہ تعالیٰ قیام اللیل کرنے کا اجر و ثواب دے دیتا ہے.
اسی ماہ مبارک کے اندر اگر کوئی انسان عمرہ کرتا ہے، البتہ بیماری کی وجہ سے، وبائی کورونا کی وجہ سے آج عمرہ پر پابندی لگی ہوئی ہے، عمرہ بند ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بیماری کو سارے عالم اسلام سے جلد از جلد ختم فرمائے تاکہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے، اور ایک حدیث ایک روایت میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہی مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کا چاند جیسے ہی نکلتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کی طلبگار اور نیکی کرو، اور اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اور یہ ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے۔ کتنی بشارتیں، کتنے خیرات اور کتنی برکات اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو نوازا جا رہا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے مہینے کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں، توبہ استغفار میں، دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں لگایا جائے، تاکہ جو خصوصیات اور جو فضیلتیں اس ماہ مبارک کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو ان تمام فوائد اور خصوصیات اور فضائل کا مستحق قرار دے پائیں اور اپنے آپ کو مستحق بنا پائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔